ہم پڑھ رہے ہیں نظریات الفقہیہ اس میں ہم پڑھ چکے تھے المال کہ مال کیا ہوتا ہے اور اس کی تقسیمات بے اعتبار مختلفہ، انواع مختلفہ، یعنی اس کی تقسیمات ہم پڑھ چکے تھے، جس طرح مال مثلی ہو گیا، قیمی ہو گیا، مال عقار ہو گیا اور مال منقول ہو گیا، اور اس کے علاوہ وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم پڑھیں گے ملکیت، ملکن، التعریف، الملک لغتاً، یہاں لغتاً معنی ہے کہ ملکیت یا ملک سے کیا مراد ہے، بفتح المیم و کسرہا و ضمہا، یعنی میم پر فتحہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح ملک، کسرہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح ملک، ضمہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح ملک۔ اب ڈیفینیشن جو ہے، ہوا احتواء الشیء، احتواء الشیء یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ احتواء کا جو معنی ہے وہ ہے سمیٹنا، قبضے میں کرنا، حاصل کرنا۔ الشیء جو ہے چیز کا حاصل کرنا، سمیٹنا، قبضے میں لینا۔ والقدرت اور قدرت، طاقت ہونا، حال الاستبداد بھی، استبداد کا جو معنی ہے وہ ہے حکومت کرنا، اختیار کرنا، یا یہ بھی معنی ہے پسند کرنا، لیکن اصل جو معنی ہے الاستبداد وہ استعمال ہوتا ہے الحکم مطلق، یعنی مطلق حکومت، استبدادی حکومت۔ اس سے مراد ہے اقتدار پسندی، یعنی مکمل اقتدار ہو، مکمل ملکیت ہو آپ کی، مکمل اختیارات ہو آپ کے پاس۔ الاستبداد ایک جامع لفظ ہے، تو قدرت ہونا اپنے اختیار کے مطابق، اپنے پسند کے مطابق، یہ کہہ سکتے ہو۔ والتصرف، اور کیا ہو، تصرفات ہو، معاملات ہو، اختیار کرنا ہو، خرچ کرنا ہو، بانفراد، انفرادی طور پر، یعنی جس کے ملکیت میں ہے وہی انفراد، فرد جو ہے انفرادی طور پر وہ کیا کرے گا، خرچ کرے گا۔ تو جو لب لباب ہے وہ یہ ہے چیز کا قبضے میں ہونا اور اس پر قدرت رکھنا۔ کس چیز کا قدرت رکھنا؟ اختیار کرنے کا، یعنی اختیار مراد یہ کہ وہی خرچ کرنے کا، اور یہ کیا ہے، انفرادی ہے، حکومت چلانا، یعنی آپ کے قبضے میں چیز ہے اس پر حکومت کرنا، اپنے پسند کے مطابق اس کو استعمال کرنا۔ یہ ہے ڈیفینیشن لغتاً۔ اس لٹرل لغتاً ڈیفینیشن یعنی ڈکشنری کا ڈیفینیشن لغت میں جو استعمال ہو رہا ہے۔ فی الاصطلاح، اصطلاح جو معنی ہے یعنی خاص ڈیفینیشن، اسپیشل ڈیفینیشن، یعنی فقہ میں استعمال ہو رہا ہے تو فقہ میں کیا مراد ہے۔ یعبر الفقہاء والمحدثون، جو فقہا ہے اور محدثین ہیں اس نے کیا ہے، بلفظ الملکیہ استعمال کیا ہے یا تعبیر دیا ہے ملکیہ لفظ کو، عن الملک، ملک کی جگہ، یعنی ملکیت لفظ کو مراد لیا گیا ہے یا استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن الفقہاء قبلہم، جو اس سے پہلے فقہا ہے وہ کیا ہے، یعبرون بلفظ الملک، یا تعبیر کیا ہے بلفظ الملک، ملک لفظ اس سے پہلے استعمال کیا ہے، لیکن اب ملکیہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے ملک کی جگہ پر۔ اب جو ڈیفینیشنز ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ وقد عرف القرافی، قرافی جو ہے یہ ایک مالکی امام گزرے ہیں، بلکہ دو مالکی امام گزرے ہیں۔ ایک کا نام ہے احمد بن ادریس بن عبد الرحمن القرافی، اس کا جو وفات ہے وہ ہے 684 ہجری، اس نے یہ ڈیفینیشن کیا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے امام گزرے ہیں وہ کیا ہے، محمد بن یحییٰ بن عمر القرافی، دونوں مالکی کے امام ہیں، یعنی فقہ مالکیہ کے، مالکی مذہب ہے۔ اب جو ڈیفینیشن ہے ملکیت کا وہ کیا ہے، باعتبارہ حکماً شرعیاً، یعنی شریعت کی روح میں ملکیت سے کیا مراد ہے، ملک سے کیا مراد ہے۔ فقال الملک حکم الشرعی، جو ملک ہے وہ حکم الشرعی ہے، مقدر ہے، نصیب ہے، متعین شدہ ہے، فی العین، عین یعنی ذات میں، یعنی اس چیز کے عین میں، جو چیز ہے اس میں، او المنفعہ یا منفعہ فائدے میں، یا حق میں، حق بھی استعمال ہوتے ہیں منفعہ یا منفعہ میں۔ یقتضی فیصلہ کرنا، صرف کرنا، تمکن کا جو معنی ہے، ایک معنی ہے قدرت رکھنا، اور جو مین معنی استعمال ہوتا ہے تمکن من الشیء، یعنی کسی چیز پر قادر ہونا، قابو پانا، حاصل کر دینا، زور چلانا، تمکن یعنی تصرف کر دینا۔ تو یہ کیا
سارا معنی ہی مراد کیا ہے؟ قدرت رکھنا. جو قدرتی رکھے گا وہ چیز کو پر قادر بھی ہوگا، اس کے قبضے میں بھی ہوگا، اور کیا ہوگا؟ وہ تصرفات اس میں کرے گا، اس کے متعلق فیصلہ کرے گا. میں یضاف الیہ، اب وہ کیا کرتا ہے؟ اضافت کر لیتا ہے من انتفاعہ، یعنی اس سے اس کے فائدے کی طرف، بالمملوک جو چیز ہے، والعوض اور جو عوض ہے، جو اس کا بدلہ ہے، قیمت عنہ، من حیث ہوا کذالک، اور اسی طرح یعنی بدلہ لینا، اس کا قیمت لینا، یا اس سے بذات خود فائدہ لینا، یا اس کے متعلق فیصلہ کرنا، یا اس میں تصرفات کرنا، اس کا قدرت رکھنا، اور عین میں یا منفعہ میں جو مخصوص ہے آپ کے لیے. تو ملکیت کا جو ڈیفینیشن ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حکم شرعی ہے جو مقدر ہے، متعین ہے اس کے عین میں، اس کے ذات میں. یعنی آپ گاڑی کے مالک ہے، والمنفعہ، یا آپ نے ہوٹل کرائے پہ لیا ہے یا گھر کرائے پہ لیا ہے، اور اس کے متعلق آپ تصرفات کر سکتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، مثال کے طور پر اس سے فائدہ لینے کا، یا اس کے بیچنے کا، اس کا عوض لینے کا. تو یہ ہے ملکیت، کہ آپ ایک چیز میں ملکیت رکھتے ہیں، مراد اس میں قدرت رکھتے ہیں، اسے بیچ بھی سکتے ہیں، اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، اور اس کے متعلق آپ فیصلہ بھی کر سکتے ہو. اس کے بعد جو دوسرا ڈیفینیشن ہے، وقال ابن الشاط الملک ہوا تمکن الانسانی، انسان کا قدرت ہونا، شرعاً بنفسہ، بذات خود، او بنیابتی، یا اس کا جو نائب ہے یا وکیل ہے، من الانتفاع بالعین، عین سے فائدہ لینا، او بالمنفعت، یا منفعہ لینا، یعنی کرائے پہ گھر لیا ہے تو اس گھر میں رہائش ہونا، ومن اخذ العوض، یا اس کا عوض لینا، اس چیز کو بیچ دینا، او تمکنہ من، قدرت رکھنا، من کس چیز سے؟ تمکن منہ الانتفاع خاصہ، یعنی اس میں خاص قسم کا منافع لینے کا قدرت رکھنا، صلاحیت رکھنا، طاقت رکھنا. تو یہ ہو گیا ڈیفینیشن جو ابن شاط نے کی ہے مالکیہ کے ہاں، کہ جو ملکیت ہے وہ کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان کا بذات خود یا اس کا نائب کا کسی عین میں ملکیت ہونا، قدرت ہونا، یا اس کے منفعہ میں اور اس کا عوض لینا، یا اس سے خاص قسم کا انتفاع لینا، اس میں قدرت رکھنا. اس کے بعد الالفاظ ذات الصلہ، جو الفاظ ہے اس کے ساتھ منسلک ہے. الحق، حق جو ہے، یطلق الحق لغتاً حق سے کیا مراد ہے؟ علی نقیص الباطل، نقیص الباطل، باطل کا مخالف ضد ہے، یہ لغتاً ہے. وعلی الحظ، حظ سے مراد کیا ہے؟ نصیب، حصہ یا قسمت. حظ و نصیب، وہ نصیب بھی لکھا گیا ہے. والثابت، جو ثابت ہو. الموجود، موجود ہو، تو یہ معنی ہے حق کا. والشیء الذی، وہ چیز، لا ینبغی انکارہ، جس کا انکار کرنا صحیح نہیں ہو، جائز نہیں ہو، مناسب نہیں ہو، تو یہ ہے حق. فی الاصطلاح، اصطلاح میں کیا ہے؟ یہ تو ہو گیا لغتاً. یطلق علی الواجب الثابت الذی یشمل حقوق اللہ تعالی و حقوق العباد، کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد پر موجود جو واجب اور ثابت ہے، اس سے مراد لیا جاتا ہے حق. کہ جو حقوق اللہ ہے اور حقوق العباد ہے، یہ سارے کے سارے حق ہے، یعنی حق کا جمع حقوق ہے، اور جو ثابت ہے تو ان میں سے موجود وہی دو کی طرح کے حقوق ہے. تو یہ ہو گیا حق. والصلۃ بین الحق والملک، اس کے متعلق جو تعلق ہے، صلہ ہے. ان الحق کا، بے شک جو حق ہے، عام، عام مطلب عام ہے، من الملک، ملکیت سے، یعنی حق جو ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اس کے بہت زیادہ مثالیں ہیں، بہت زیادہ وسیع ہے، اور ملکیت محدود ہے یا اتنا زیادہ عام نہیں ہے. اور اس کے بعد احکام ہے. الاحکام المتعلقہ بالملک، ملکیت کے متعلق جو احکام ہے اس میں سے جو لیا گیا ہے حرمت الملک فی الاسلام، لیکن یہ ہمارے نصاب میں نہیں ہے، اس کو ہم نے نہیں پڑھنا ہے. ویسے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. تو یہاں پر
چند دلائل لیے گئے ہیں قرآن سے کہ فرمایا گیا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یعنی باطل طریقے سے مال کو نہ کھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور اس طرح یہ بھی بیان کیا گیا. اور اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دمائہم یعنی خون جو ہے اور اس کے مال جو ہے اور اس کی چیزیں جو ہے وہ حرام ہے آپ پر، حرام علیکم یعنی حرام کر دیا گیا ہے دوسرے انسان پر، دوسرے مسلمان پر، ایک مسلمان بھائی کا مال اور اس کا خون اور اس کے اشیاء. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دوسرے کے مال کو حرمت حاصل ہے یعنی پروٹیکشن حاصل ہے، اور باطل طریقے سے اس کا کھانا کیا ہے، حرام ہے. اقسام الملک، ملکیت کے اقسام یعنی اس کا تقسیم جو ہے. للملک اقسام باعتبارات مختلفہ، مختلف اعتبارات سے ملکیت کا تقسیم. فَأَوَا بِاعْتِبَارٍ عَقِيقَتِهِ، حقیقت کے اعتبار سے اس کا تقسیم. اما ملک تام او ناقص، یا ملک تام ہوگا یا ملک ناقص ہوگا. وباعتبار المستفید منہ، اما ملک عام او خاص، یا ملک عام ہوگا یا خاص مستفید یعنی فائدہ لینے کے لحاظ سے. وباعتبار سببہ، سبب کے لحاظ سے. اما ملک اختیاری او جبری، اختیاری ملکیت ہوگا یا جبری ملکیت ہوگا. وباعتبار احتمال سقوطہ، سقوط ساقط یعنی ختم ہونے کے اعتبار سے ملکیت کا تقسیم. اما ملک مستقر، وہ ملکیت جو قائم ہوتا ہے، مستقر ہوتا ہے. او غیر مستقر، یا وہ جو مستقر قائم نہیں ہوتا ہے، غیر مستقر. تو یہ 4 طرح کے تقسیمات ہیں مختلف اعتبارات کی وجہ سے، یعنی مختلف اعتبارات میں 4 طرح کے تقسیمات ہو گئے. اب پہلا جو اقسام الملک ہے باعتبار حقیقتہ، ینقسم الملک باعتبار حقیقتہ الی ملک التام او ملک ناقص. وملک التام کیا ہے؟ ہوا ملک الرقبۃ والمنفعۃ. رقبہ مراد سے ہے عین، اصل سے مراد ہے گردن. تو گردن سے یہاں مراد کیا لیا جاتا ہے؟ عین، یعنی انسان جو ہے اس کا گردن آزاد کرنا، مثال غلام آزاد کرنا. تو رقب گردنوں کہتے ہیں، لیکن گردن جو ہے وہ اس میں کیا ہے؟ سانس ہے. تو وہ مین چیز ہی مراد ہے کہ عین جو مراد ہے ذات، ملک الذات، ملک العین والمنفعہ. اور ملک الناقص کیا ہے؟ ہوا ملک الرقبۃ فقط او المنفعۃ فقط او الانتفاع فقط، یا صرف عین کا مالک ہونا، یا منفعہ کا مالک ہونا، یا انتفاع کا مالک ہونا. ان تینوں میں سے کسی ایک کا مالک ہونا، یہ کیا ہے؟ ملک الناقص ہے. یقول ابن تیمیہ، جو ابن تیمیہ ہے وہ فرماتے ہیں الملک التام یملک فیہ التصرف فی الرقبۃ بالبیع والہبہ، کہ ملک التام میں مالک ہوتا ہے اس میں تصرفات کا، تصرفات جو معاملات کرنا ہے، پھر رقبہ عین ذات میں، مثال کے طور پر بیع کرنا، بیچنا، والہبہ ہبہ کرنا، ویورث عنہ اور اس میں میراث ہونا، وراثت ہونا، ویملک التصرف فی المنافع، جو منفع ہے اس میں بھی تصرفات کرنا. تصرفات سے کیا؟ بالاعارت، اعارت کی طرح تصرفات ہے منفع میں، والاجارہ اجارہ ہے، والانتفاع وغیر ذلک، اور انتفاع کرنا، اس کے تصرفات کرنا اس کے علاوہ. تو جو ملک التام ہے اس میں بندہ مالک ہوتا ہے تصرف کرنا. رقبہ یعنی عین کا بھی مالک ہوتا ہے، اور عین میں تصرفات کس طرح ہوتے ہیں؟ یعنی بیع سے ہوتے ہیں، بیچ دیا یا ہبہ کر دیا یا وراثت ہو گئی. اور جو منفع ہے اس میں تصرفات کس طرح ہوتے ہیں کہ منفع جو ہے اعارہ، یعنی اعارے پہ دے دیا اس کا منفع، یا اجارے پہ دے دیا اس کا منفع. تو یہ تصرفات ہے فی المنافع، منافع میں. والانتفاع جو ہے اس کا تو نہیں ذکر کیا گیا، وغیرہ. انتفاع کے بھی کچھ مثالیں ہیں، اعارہ بھی اس میں ایک مثال ہے انتفاع میں. اور اس کے بعد ہے وقد عبر بعض الفقہاء، بعض فقہاء نے تعبیر کیا ہے، مراد لیا ہے بالملک الضعیف بدل ناقص، ناقص کی جگہ پر ملک الضعیف یعنی استعمال کیا ہے. یقول الزرکشی، جو زرکشی ہے وہ فرماتے ہیں الملک، جو ملکیت ہے، قسمانی، قسمان، 2 قسمیں ہیں. الملک قسمانی، ملکیت کے 2 قسمیں ہیں. تام و ضعیف، وہی تام اور ضعیف، یعنی صرف ناقص کی جگہ ضعیف استعمال ہوا ہے. فتام، پس جو ملکیت التام ہو کیا ہے؟
یستتبع یعنی تابع ہے، موجود ہے، چلائے جاتے ہیں، جمیع تصرفات سب کے سب تصرفات یعنی معاملات، والضعیف بخلافہ اور جو ضعیف ہو اس کا مخالف ہے، ثم استعمل مصطلح الناقص اس کے بعد وہی ناقص کا اصطلاح استعمال کیا ہے، ایضاً اسی طرح، یعنی ناقص استعمال ہوا ہے ضعیف کی جگہ۔ ثم ان الاصل فی الملک ہوا ملک التام، اصل میں جو ملکیت ہے وہ ملک التام ہے، وان الملک الناقص جو ملکیت الناقص ہے وہ کیا ہے، خلاف الاصل، اصل کا مخالف ہے، کما ان المقصود جو بے شک مقصد ہے یا مراد ہے، من مشروعیت الملک ملکیت کا شرعی ہونا یعنی جائز ہونا، ہوا الانتفاع انتفاع بالاشیاء چیز سے فائدہ لینا یعنی منفع لینا، وہی مقصد ہے کہ جو چیز آپ کے ملکیت میں ہے اس سے فائدہ لینا ہے۔ ولذالک اسی طرح جاء ملک الرقبۃ دون المنفعۃ ناقصا، لہذا جو رقبہ کا صرف مالک ہے یعنی گاڑی کا مالک تو ہے لیکن اس سے فائدہ نہیں لے سکتا ہے، تو یہ کیا ہے، ملکیت الناقص ہے، یعنی آپ گاڑی کے تو مالک ہے لیکن گاڑی کو آپ چلا نہیں سکتے، اس پر سواری نہیں کر سکتے، اس کو بیچ نہیں سکتے مثال کے طور پر، تو یہ کیا ہو گیا، ملکیت الناقص ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک مثال دیا گیا ہے کأن یوصی بمنفعت عین للشخص، جو عین ہے اس عین کے منفع کا وصیت کرنا شخص کے لیے، یعنی مثال کے طور پر زمین ہے، اس زمین جو ہے وہ آپ کی ملکیت ہے لیکن جو منفع ہے وہ آپ نے وصیت کر دی ایک شخص کے لیے۔ او ان یوصی بالرقبۃ لشخص وبمنفعتها لآخر، اور یہاں پر یہ بتایا گیا کہ آپ نے وصیت کر دی جو عین چیز ہے، جو بالکل جو ذات ہے یعنی جو زمین ہے وہ اس کی وصیت کر دی ایک چیز کے شخص کے لیے، اور جو اس کا منفع ہے اس کی وصیت کر دی دوسری شخص کے لیے، یعنی دونوں چیزوں کی وصیت کر دی، اس کے منفع کی وصیت کر دی ایک شخص کے لیے اور اس چیز کی وصیت کر دی دوسری شخص کے لیے، تو یہ کیا ہو گیا، ملک الناقص ہو گیا، کیونکہ ایک شخص صرف عین کا مالک ہوگا اور دوسرا منفع کا مالک ہوگا، دونوں چیزیں اس میں موجود نہیں ہوگی، تو یہ ملکیت الناقص ہے۔ اما ملک المنافع، جو ملک المنافع یعنی منفع کا جو ملکیت ہے وہ کیا ہے، فہوا مشاع وہ عام ہے یا مشترک ہے، یعنی جب بھی ہوگا وہ مشترک ہوگا یا عام پایا جاتا ہے، دونوں معنی لیتے ہیں یا ويتحقق فی الاجارت، تحقیق کے ساتھ یعنی واقع ہوتا ہے، ثابت ہے، یقینی ہے، اجارہ میں، بالنسبت للمستاجر، مستاجر اسے کہتے ہیں جس نے کرائے پہ چیز لی ہو، کرایہ دار، تو اجارہ وہ نسبت کرایہ داری، والاعارۃ جو اعارہ ہے، بالنسبت للمستعیر، مستعیر اسے کہتے ہیں جس نے عارضی طور پر کوئی چیز عاریت پہ لی ہے یعنی بطور احسان لیا ہے، وہی اعارہ ہو گیا۔ تو یہ ہے منافع کے کیا اقسام ہے یا اس میں ملکیت جو ہوتی ہے اس کی شکل بتائی جا رہی ہے۔ والوصیت بالمنفعت فقط، یا وہ وصیت جس میں صرف منفع کی وصیت ہو، والوقف علی تفصیل فیہ، اور وقف ہے جس میں تفصیل ہے، تو وقف جو ہے وہ منفع میں سے آتا ہے جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے لیکن عین کے مالک نہیں ہے۔ والارض الحراجیۃ المقرۃ فی ید من ہیا فی یدہ بالخراج یا حراج، تو وہ زمین حراجی، وہ کسے کہ حراجیہ، والارض الحراجیہ اسے کہتے ہیں کہ ٹیکس والی زمین، المقرہ کہتے ہیں ہیڈ کوارٹر کو، یعنی وہ ہیڈ کوارٹر جو آپ کو دیا گیا ہے اور آپ اس کے بدلے ٹیکس بھی دے رہے یا کچھ پے کر رہے، کچھ ایگریمنٹ کیا ہے۔ خراج جو ہے اس سے انکم مراد لیا جائے یا یہ کیا ہے، حسب شرائط ٹیکس ہے یا اصولیابی ہے، تو وہ زمین جو حکومت کی طرف سے آپ کو دی گئی ہے لیکن وہ کیا ہے، اس کا منفع دیا گیا ہے، اس زمین کے مالک نہیں ہے، یعنی آپ اس میں رہائش پذیر ہے۔ شارٹ کٹ مراد لیا جائے کوارٹر، یعنی جب تک نوکری ہوگی آپ اس گھر میں رہیں، فائدہ لے لیں، نوکری کے بعد آپ سے گھر واپس لیا جائے گا، یعنی آپ جو ہے منفع کے صرف مالک ہے۔ والوصیت
بالمنافع جائزۃ عند جمہور الفقہاء، جو وصیت کرنا ہے منفع کا، فائدے کا، وہ جائز ہے جمہور فقہاء کے ہاں، ما عدا، ما سوائے کون ہے، ابن شبرمہ، جو ابن شبرمہ ہے، وہ ابن ابی لیلہ، اور ان دو فقہاء کے علاوہ باقی جمہور کے ہاں وصیت کرنا منفع کا، فائدے کا، وہ کیا ہے، جائز ہے۔ اما ملک الانتفاع، جو ملک الانتفاع ہے، فقط ذکرہ جمہور الفقہاء، جمہور فقہاء نے اس کو ذکر کیا ہے۔ جمہور فقہاء میں کون ہے، مالکیہ ہے، شافعیہ ہے، حنابلہ ہے۔ اب ذکر کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ وَإِنِ اخْتَلَفُوا، اختلاف ہے، فی تفصیل احکامہ، اس کے احکام میں تفصیل ہے، یعنی جتنے بھی احکام ہیں اس میں ذرا تفصیل بھی ہے لیکن اختلاف بھی ہے۔ فقد قسم ابن رجب الحنبلی، جو ابن رجب حنبلی ہے، اس نے تقسیم کیا ہے الملک الی اربعۃ انواع، اربعۃ انواع جو ہے 4 صورتوں میں ملکیت کو تقسیم کیا ہے۔ پہلی صورت جو ہے ملک عین و منفعۃ، عین کا بھی مالک ہونا اور منفع کا بھی مالک ہونا، یہ ایک صورت ہو گئی۔ وملک العین بلا منفعۃ، عین کا تو مالک ہونا لیکن منفع نہ ہو، یعنی منفع کے بغیر عین کا مالک ہونا۔ وملک المنفعۃ بلا عین، یعنی منفع کا مالک ہونا لیکن عین کا مالک نہیں ہونا۔ وملک الانتفاع من غیر ملک المنفعۃ، انتفاع کا تو صرف مالک ہے یعنی مالک ہونا، اور منفع کا مالک نہ ہونا، یعنی انتفاع میں اور المنفعہ میں فرق ہے۔ انتفاع میں یہ ہے کہ صرف آپ فائدہ اٹھا سکتے ہو، اور منفعہ میں آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دوسرا بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، یا اس سے آپ بیچ بھی سکتے ہو اس فائدے کو۔ اب بتایا جا رہا ہے مثالوں کے ساتھ۔ اما النوع الاول جو ہے فہو عامۃ الاملاک الواردۃ علی الاعیان المملوکہ، جو عام املاک یعنی جاگیر ہے، الواردہ موجود ہے، علی الاعیان المملوکہ، جو جس کی کیا ہے، ملکیت ہے، واضح ہے، بالاسباب المقتضیہ، مقتضیۃ لہا، وہ اسباب جو مقتضیہ کا مراد یہ ہے کہ وہ دلیل ہو، یعنی لازم ہو یا کیا ہو، طلب شدہ ہو، تو ایسے اسباب جو واضح ہو، فیصلہ شدہ ہو۔ اور العامہ سے مراد عام بھی مراد ہے، اور اس سے مراد کیا ہے، پبلک پراپرٹی، یعنی جو عام پراپرٹی ہے یا لوگوں کی جو پراپرٹی ہے جو اس کے ملکیت ہے۔ اسباب یہ ہے کہ جو کیا ہے، فیصلہ شدہ ہے۔ مثال کے طور پر من بیعن، جو بیع ہو گیا یعنی بیع خرید فروخت ہو گئی، وہبۃ، اور ہبہ ہو گیا، وارث، میراث ہو گیا، وغیرہ ذالک، اس کے علاوہ، یعنی ان تصرفات یا مقتضیہ کی وجہ سے مالک ہو جانا۔ النوع الثانی جو ہے ملک العین بدون منفعت، یعنی عین کا مالک ہونا منفع کے بغیر۔ النوع الثالث، نوع ثالث جو ہے وہ کیا ہے، ملک المنفعت بدون عین وہو ثابت بالاتفاق وہو ضربانی، اس میں 2 مثالیں ہیں یا 2 قسمیں ہیں کہ منفع کا صرف مالک ہو لیکن عین کا مالک نہ ہو۔ اور یہ نوع ثانی جو ہے اس کا ہم پہلے مثال پڑھ چکے ہیں کہ منفع ہے کہ آپ نے وصیت کر دی اور عین آپ کے پاس رہ گیا، عین کہ آپ مالک ہے لیکن منفع کے مالک نہیں ہے کیونکہ آپ نے وصیت کیا ہے۔ اور نوع ثالث جو ہے اس میں 2 قسمیں ہیں، وہ 2 قسمیں پڑھتے ہیں یا 2 مثالیں ہیں۔ الضرب الاول، پہلا جو مثال ہے، ملکن مؤبدن، مؤبد جو ہے ابد، آباد، یعنی ہمیشہ کے لیے، تحیات، تعزیست، ویندرج تحتہ ثور، اور یندرج کا مراد کیا ہے، درج ہے یعنی مشتمل ہے، شامل ہے، تحتہ نیچے، ثور یعنی صورتیں، منہا الوصیت بالمنافع، یعنی منفع کا وصیت کرنا، ومنہا الوقف، اس دوسرا کیا مراد ہے، وقف، کہ وقف میں کیا ہوتا ہے، عین کا تو مالک نہیں ہوتا ہے لیکن جو منفع ہے اس کا مالک ہوتا ہے، اور وصیت منفع کا ہو جاتا ہے تو وہ منفع بس لے گا، عین کا مالک نہیں ہے۔ فإن منافعه وثمرته
مملوکۃ للموقوف علیہ، یعنی جو منفعہ ہے یا میوہ ہے اس چیز کا جس کے لیے وقف کیا گیا ہے اس کا، تو الوقف میں بتایا جا رہا ہے۔ وَمِنْهَا الْأَرْضُ الْخَرَاجِيَّةُ، خراجیہ جو ہے وہ زمین جو دیا گیا ہے آپ کو سرکار کی طرف سے، یعنی ہیڈ کوارٹر وغیرہ جو ہے، آپ اس کے مالک تو نہیں ہیں لیکن آپ اس سے منفعہ لے رہے، منفعہ کے مالک ہے، لیکن یعنی مراد السکنہ، سکنہ جو ہے وہ آپ کی ملکیت میں، یا وہ زمین جو دی گئی ہے سرکار کی طرف سے ٹیکس کی طرح کے بنیاد پر یا لیز کے بنیاد پر، تو وہ چیز کیا ہے، آپ اس سے منفعہ اٹھا رہے ہیں، منفعہ کے مالک ہے، اس زمین کے عین کے مالک نہیں ہے۔ والضرب الثانی جو ہے ملکن غیر مؤبد، یعنی وہ ملکیت جو ہمیشہ کے لیے نہیں ہو، فمنہ ان میں سے ہے الاجارہ، اجارہ یعنی اجرت پہ چیز دینا، ومنہ منافع البیع المستثنی فی العقد مدت معلومۃ، یعنی آپ نے ایک بیع کی، یعنی کسی چیز کو بیچا یا خرید کیا، لیکن اس میں یہ ہو گیا کہ جو منفعہ ہے اس کو نہیں بیچا، اس کا مستثنیٰ کیا مدت معلوم تک اس عقد میں، یعنی مثال کے طور پر آپ نے ایک گاڑی بیچی، اور گاڑی جو بیچی وہ کیا ہے، وہ آپ کی ملکیت سے چلی گئی، لیکن ایک معلوم مدت تک آپ نے اس کے ساتھ عقد کیا، ایگریمنٹ کیا کہ میں 1 مہینے اس سے فائدہ لوں گا، اس گاڑی کو میں چلاؤں گا، 1 مہینے کے بعد میں آپ کے حوالے کروں گا، آپ اس کے مالک ہیں، یہ مراد ہے۔ تو اس میں کیا ہے، منفعہ کے تو مالک ہے لیکن عین کا مالک نہیں، کیونکہ عین کو تو اس نے بیچ دیا ہے، اور منفعہ بھی اس کے ساتھ مدت معلوم تک اس کے قبضے میں ہے، اور جب وہ مدت ختم ہو جائے گا تو منفعہ بھی آلریڈی ختم ہو جائے گا، اس جس نے خریدا ہے اس کے پاس چلا جائے گا، یعنی بیع میں۔ تو یہ مثالیں ہو گئے کس چیز کے، کہ جس میں بالکل منفعہ تو ہے لیکن عین کا وہ کیا ہے، مالک نہیں ہے، اور یہ ثابت بالاتفاق۔ النوع الرابع جو ہے وہ پڑھتے ہیں، النوع الرابع ملک الانتفاع المجرد، یعنی صرف انتفاع کا مالک ہونا، ملکیت ہونا، وَلَهُ صُوَرٌ مُتَعَدَّدٌ، اور اس کے مختلف صورت ہے، بہت زیادہ تعداد میں، منہا ملک مستعیر، جو ملک مستعیر جو ہے یعنی جو عریت پہ بطور احسان چیز لیا ہے، تو وہ یہ کیا ہے، ملک الانتفاع، یعنی اپنے دوست سے موٹر سائیکل لیا ہے کہ میں بازار جاتا ہوں بعد میں واپس کرتا ہوں، تو صرف آپ فائدہ لیں گے، بعد میں اس کو واپس کریں گے۔ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ الْإِنْتِفَاعِ لَا الْمَنْفَعَ، کہ آپ جو ہے اس میں انتفاع فائدے کا صرف مالک ہیں، منفعہ کا نہیں، یعنی آپ صرف اپنے ذات کے لیے استعمال کرو گے اس چیز کو، کسی دوسرے کو آپ نہیں دے سکتے۔ إِلَّا عَلَى رِوَایَةِ ابن منصور عن احمد، یا وہ روایت جو منصور نے احمد سے نقل کیا ہے وہ استثناء ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ متفقہ بات ہے کہ ملک الانتفاع اسے کہتے ہیں کہ آپ اس چیز سے صرف خود بذات خود فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور کسی دوسرے کے حوالے نہیں کر سکتے، نہ بیچ سکتے ہیں اس کے منفعے کو۔ وَمِنْهَا، اور ان میں سے، یعنی مثال یہ ہے، المنتفع، منفعہ لینا، فائدہ لینا، بملک جاری ہی، جار پڑوسی کے ملکیت سے، من وضع مطلب رکھنا، خشبن یا خشبن لکڑیاں، یعنی لکڑیاں رکھنا، اور جار کے ملکیت میں، تو یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ خشب یا خشب، خشبن جمع ہے، خشب لکڑیاں، اور اس کے بعد ہے وممرن، وممرن مراد ہے مرور، جانا، فی دارن گھر میں یا کسی جگہ میں، ونحو اس کی طرح، وَإِن كَانَ بِعَقْدٍ صلح، یعنی صلح اسے کہتے ہیں کہ جو کیا ہو، ٹھیک ہو، مناسب ہو، فَهُوَ إِجَارَةٌ، تو یہ بھی کیا ہے، اجارہ ہے، یعنی پڑوسی کے ملکیت میں جانا یا وہاں پر چیزیں رکھنا، تو یہ منفعہ ہے، لیکن اگر عقد یعنی اس کی رضا ہو تب۔ وَمِنْهَا، اور ان میں سے ہے اقطاع الارفاق، اقطاع کے کئی معنی ہے، جاگیر، الارفاق جو ہے وہ ہے کمپنی، شرکا، کمقاعد الاسواق، مقاعد کا معنی لیا جائے یہاں پر بینچ یا سیٹ، الاسواق بازار، یا بازار میں جو سیٹیں ہیں، یا کمپنی کے ہاں جو جگہ ہے، جاگیر ہے، ونحو، اور اسی طرح ومنہ، اور ان میں سے الطعام فی دار الحرب
قبل حیازنتہ یعنی قبضے میں لینے سے پہلے، کانا دارالحرب میں، جنگ کے شہر میں، وطن میں، یملک القائمون وہ مالک ہے اس پر کون؟ قائمون منتظمین یا جو وہاں پہ قائم ہوئے ہیں، الانتفاع به بقدر حاجتی فائدہ لینا ہے حاجت کے بقدر، یعنی جتنا حاجت ہے اتنا ہی فائدہ لینا ہے، یعنی اتنا ہی کانا ہے۔ وقیاسہ العقل، عقل یعنی کانا جو ہے قیاس کیا گیا ہے من الاضحیہ، اضحیہ قربانی کا جو کانا کا ہے، وثمرۃ المعلق یا وہ پل جو کیا ہے لٹکا ہوا ہے، ونحو اور اسی طرح، یعنی جو قربانی کا گوشت ہے اس کا کانا یا وہ پل جو لٹک رہا ہے اس کا کانا، یہ انتفاع ہے، آپ نے اس کو کا لینا ہے، فائدہ لینا ہے، لیکن اس کو بیچنا نہیں ہے، یہ منفعہ نہیں ہے۔ ومنہ اور اسی طرح اکل الضیف للطعام المضیف، کانا مہمان کا، کس کا کانا؟ مضیف میزبان کا کانا۔ فإنہ اباحۃ یہ مباح ہے، محدۃ مطلب یعنی خاص، یہ کس کے لیے خاص ہے؟ مہمان کے لیے، یعنی مہمان جو ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کانا کھائے، لیکن یہ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ کانا بیچ دے یا اس سے منفعہ لے لے۔ تو یہ ہے مثالیں، اور اس کے بعد مزید تفصیلات ہے۔ وقد فصل مطلب واضح کیا ہے یا الگ کیا ہے، القرا فی المالکی فی التفرقۃ بین الملک الانتفاعی و ملک المنفعہ، یعنی ملک المنفعہ کیا ہے اور ملک الانتفاع کیا ہے۔ فقال فالتملیک الانتفاع نرید به ان یباشر ہوا بنفسی فقط، کہ جو مالک ہے انتفاع کا، نرید ہم چاہتے یا ہمارے لیے ہے کہ ان یباشر یہ شرط ہے، اٹیچ ہے، بنفسی صرف نفس کے لیے فقط، یعنی تملیک الانتفاع بنفسی فقط، کہ جو مالک ہونا ہے صرف آپ کے لیے ہے، آپ کسی دوسرے کو یہ چیز نہیں دے سکتے ہیں یا اس کے حوالے نہیں کر سکتے ہیں، یا اس سے کیا اس طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتے کہ دوسرے کے قبضے میں چلا جائے، صرف آپ کے لیے پرمیٹڈ ہے، اجازت ہے۔ وتملیک المنفعت اور جو منفعہ کی جو ملکیت ہے، مالک ہونا ہوا عام، جو عام ہے وہ اشمل اور شامل ہے، فیباشر بنفسی اس میں نفس بھی مالک ہے، یعنی آپ خود بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو، یمکن غیرہ اور دوسرا بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، من الانتفاع بعوض کل اجارت، جس طرح فائدہ کس طرح ہے کہ اجرت پہ دے دیا، اس کا عوض لے لیا، وبغیر عوض کل عاریت یا عاریت بطور احسان دے دیا، تو یہ کیا ہے؟ ملک المنفعہ ہے، یعنی ملک المنفعہ وہ ہے کہ آپ اس کو بیچ سکتے ہیں بغیر عوض کے یا عوض کے ساتھ، اجارہ اور عاریت ہو سکتی ہے، اور انتفاع وہ ہے کہ صرف آپ کے لیے جائز ہے، آپ نے صرف فائدہ اٹھا لینا ہے، مزید کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے، دوسرے کے حوالے نہیں کر سکتے ہیں، چاہے اجارہ ہو یا عاریت ہو، قیود و شرائط کے ساتھ۔ اور یہاں پر استعمال ہو ہے تملیک یعنی مالک بنانا انتفاع کا، تو جب بھی مالک بنایا جائے گا انتفاع کا، اس میں وہ کیا ہوگا؟ صرف اس نفس کے لیے ہوگا جس کو بنایا جا رہا ہے، اور جب بھی مالک بنانا ہوگا منفعہ کا، تو منفعہ میں یہ ہے کہ خود بھی فائدہ لے لے اور اس فائدے کو بیچ دے یا وہ عاریت پہ دے دے۔ لیکن اب انتفاع کی تفصیل آ رہی ہے مزید۔ ومثال الاول ای الانتفاع سکن المدارس والرباط والمجالس فی الجوامع والمساجد والاوساق والمواضع النسک کالمطاف والمسح نحو ذالک، تو سکنا جو رہنا ہے مدارس میں، اور رباط کا معنی کیا ہے؟ قیام گاہ ہے، یعنی مسافر کے لیے یا حجاج جو ہے حج والوں کے لیے، والمجالس جو مجالس ہے، مجلس جگہ ہے، فی جوامع جو جامعات ہے، یعنی جامع مسجد ہے یا بازار ہے یا اس میں جو جگہ ہے۔ یہاں پر اس کے بعد یہ جو لفظ ہے النسک، نسک یعنی عمدہ کر دینا، اچھا کر دینا، کالمطاف، مطواف کیا ہے؟ گھومنے کی جگہ یا گشت کی جگہ، ٹور کی جگہ، والمسعى سعی سے نکلا ہے یعنی وہی باغ دوڑ کی جگہ، چلنے پھرنے کی جگہ، ونحو ذالک، تو یہ چیزیں جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ اس پہ کیا فائدہ اٹھائیں گے، چلیں گے پھریں گے، اس کو استعمال کریں گے، یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بیچ دیں، تو آپ اس سے خود فائدہ لے سکتے ہیں، ونحو ذالک، اور اسی طرح فَلَهُ أَن يَنْتَفَعَ بِنَفْسِهِ فقط، یعنی جو فائدہ لینا ہے اس سے فقط اپنے نفس کے لیے ہے، آپ نے خود فائدہ لینا ہے، اور اس طرح فائدہ نہیں لینا کہ آپ دوسرا بھی وہ فائدہ لے لے، یعنی مسجد میں آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہو آپ نے نماز پڑھنا ہے اور دوسرے کے لیے آپ جگہ نہیں رکھ سکتے ہیں،
اور یہ کہ جو مدارس ہے یعنی آپ نے کسی مدرسے میں داخلہ لیا ہے تو آپ خود ہی جائیں گے، خود ہی منفع لیں گے، کسی دوسرے کے حوالے نہیں کر سکتے کہ آپ میری جگہ چلے جائیں۔ اور اسی طرح اما ملک المنفعۃ، جو منفع کا مالک ہے، ملکیت جو ہے، فکمستجر دارن، اجرت پہ دینا گھر کو، او استعارها، یا کیا عریت پہ دینا، عریت یعنی بطور احسان دینا، فلہ ان یؤجرها من عیرہ، دوسرے سے کیا لینا، اجرت لینا، او یسکنہ بعیر عوض، یا اس کو رہائش پذیر کرنا، سکنا دینا عوض کے باہر، ویتصرف فی هذه المنفعۃ تصرف ملاک فی املاکہم، یعنی جو ملاک مالک ہے، زمیندار ہے، اس کا اپنے جاگیروں میں کیا کرنا، تصرفات کرنا اسی منفعہ کی صورت میں۔ تو یہ ڈفرینس ہے، فرق ہے کہ انتفاع کسے کہتے ہیں اور منفعہ کسے کہتے ہیں۔ ثم ذکر اربع مسائل، اس کے بعد 4 مسائل بیان کیے گئے، تدخل فی ملک الانتفاع وہی، اس میں صرف کیا ملک الانتفاع ہے، ملک المنفع نہیں ہے۔ اب آپ بہت صحیح طریقے سے سمجھ جائیں گے جب ہم یہ مسائل پڑھیں گے۔ النکاح حیث ہوا من باب تملیک الانتفاع ولیس تملیک المنفعت، کہ جو نکاح ہے یہ کیا ہے، تملیک الانتفاع ہے، صرف آپ ہی مالک ہے، آپ ہی فائدہ لیں گے، یعنی جو بیوی ہے آپ کے نکاح میں آ گئی، وہ آپ کی ملکیت میں آ گئی، وہ آپ کسی دوسرے کو کرائے پہ نہیں دے سکتے، نہ عاریت پہ دے سکتے ہیں، نہ بیچ سکتے ہیں، وہ کیا ہے، انتفاع ہے۔ اور اس کے مزید کچھ مسائل حقوق ہے، لیکن وہ کیا ہے، صرف آپ کے لیے ہے، وہ کیا ہے، ملک الانتفاع۔ جس طرح ہم نے کہا مدارس میں جو رہنا ہے، مدرسے میں، تو آپ نے جو فیس ادا کیا ہے صرف آپ ہی رہیں گے، آپ کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے ہیں کہ آپ کسی دوسرے کو دے دیں کہ وہ میری جگہ چلے جائے اسکول یونیورسٹی، نہیں، آپ نے ہی جانا ہے اور آپ کو شہادت سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے الثانیہ الوکالت، جو وکالت ہے، بغیر عوض، عوض کے بغیر، فہیا من باب تملیک الانتفاع لا من باب تملیک المنفعہ، یہ منفع میں سے نہیں ہے، انتفاع میں سے ہے۔ واما الوکالت بعوض فہیا من باب الاجارہ، اور جو کیا ہے وکالت عوض لیا ہے وہ کیا ہے، اجارہ میں سے ہے، یعنی جو بغیر عوض ہے وہ کیا ہے، انتفاع میں سے ہے، کہ آپ ایک ہی بندے کے وکیل ہوں گے، اور جب عوض لیا گیا ہے تو وہ کیا اجارہ بن جائے گا۔ تو یہ وکالت کرنا کیا ہے، یہ تملیک الانتفاع میں سے ہے۔ الثالثۃ، جو تیسرا ہے وہ کیا ہے، القراض المضاربۃ والمساقۃ والموارثہ، یہ ایک ہی چیز ہے، المضاربہ، اور المضاربہ ایک طرح کا بزنس ہے، شرعا نفع تجارت کا معاہدہ ہے، جس میں ایک شخص کا مال ہوتا ہے اور دوسرے کا عمل و محنت ہوتا ہے، اور یہ کیا ہے، علم و اقتصادیات میں ہے، بیع و شرع میں یہ ہوتا ہے، اکنامکس میں۔ اور اس میں جو ہے رب المال جو ہے، یعنی جو مالک ہے، فیہا یملک من العامل الانتفاع لا المنفعہ، کہ یہ انتفاع کا مالک ہے، منفعہ کا نہیں ہے، کہ آپ نے اسے دے دیا، آپ یہ کیا کرتے دوسرے کو، پھر کیا وہ حوالے کر دے یا عریت پہ دے دے یا بیچ دے یا واپس کر لے۔ ہاں کنٹریکٹ کیا ہے، اس میں کیا ہے، صرف انتفاع لوں گے، فائدہ لوگے، مزید کچھ نہیں کر سکتے ہو، بدلیل انہ لیس لہ ان یعاوض اعلیٰ، عوض لینا اعلیٰ ما ملکہ من العامل من غیری، یعنی وہ عامل سے یا دوسرے سے عوض نہیں لے سکتا ہے۔ ہاں بزنس ہے، وہ کیا فائدہ لے گا، جو عمل کرنے والا ہے، یعنی آپ کی گاڑی ہے، آپ نے وہ گاڑی ایک بندے کے حوالے کر دی، وہ کیا کرے گا، چلائے گا، تو آپ نے اس سے صرف رینٹ لینا ہے، منفع لینا ہے، فائدہ لینا ہے، انتفاع لینا ہے، انتفاع، اور وہ کیا کرے گا، اپنے لیے بھی کمائے گا اور تیرے لیے بھی کمائے گا، اور اس میں منفع نہیں ہوگا کہ آپ اس سے بس کیا کر دے، دوسرے کے حوالے کر دے، کیونکہ آپ مضاربہ میں جب چلے گئے تو آپ نے ایک عقد کیا، ایک عہد کیا، ایک کنٹریکٹ کیا۔ ولا یؤجرہ ممن ارادہ، اور یہی اجرت بھی نہیں لیا جا سکتا ہے، بل یقتصر علی الانتفاع بنفسه علی الوجہ الذی اقتضاہ عقد القراض، یہاں پر واضح ہو گیا کہ اکتفا کیا ہے، گیا ہے انتفاع پر اپنے لیے، اور یہ کس صورت میں، اس صورت میں کہ آپ نے اس کا فیصلہ کیا ہے، عقد القراض، قراض یعنی مضاربہ میں، قراض یعنی مضاربہ میں آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ صرف انتفاع لیں گے، فائدہ لیں گے، اور مزید یہ کیا، اس کو واپس نہیں کریں گے یا کسی دوسرے کے حوالے نہیں کریں گے۔ آپ نے اس میں چند شرائط رکھے ہوں گے کنٹریکٹ میں،
کچھ کنڈیشن رکھے ہوں گے، وہ مانے ہوں گے۔ الرابعۃ چوتھی جو قسم ہے، اذا وقف شخص وقفاً جب کوئی شخص وقف کرتا ہے۔ یہاں پر جو دوبارہ وقفاً آیا ہے یہ مفعول مطلق ہے، علی ان یسکن او علی السکنا، کس کے لیے؟ رہائش کے لیے، بسانے کے لیے۔ ولم یزد اور اضافہ نہ کرے، زیادہ نہ کرے، علی ذالک اس کے ساتھ، یعنی اتنا ہی فقط بولے۔ فظہر اللفظ یقتضی، بس جو ظاہر کے الفاظ ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں، ان الواقفہ کہ بے شک جو واقف کرنے والا ہے، انما ملک الموقوف علیہ الانتفاع کہ انہوں نے یہ ملکیت جو ہے یہ موقوف کر دیا انتفاع کے لیے، بالسکنا، اور جو انتفاع ہے وہ سکنا ہے، صرف سکنا کے لیے، دون المنفعت منفع کے بغیر، فلیس لہ ان یؤاجر غیرہ، اور یہ کہ وہ اجرت لے لے یا کسی دوسرے کو کس پہ دے دے؟ اجارے پہ دے دے، ولا یسکنہ یا کسی اور دوسرے کو بسائے، اس میں رہائش پذیر کرائے، یعنی دوسرے کو رہنے کے لیے دے دے۔ تو اس میں جو وقف کیا ہے یہ ایک خاص قسم کا وقف ہے کہ جس میں انہوں نے صرف یہ بولا کہ میں نے یہ گھر جو ہے یا جو مکان جو ہے یا جو جگہ ہے یہ رہائش کے لیے صرف وقف کر دیا۔ اب اس میں جو انتفاع ہے وہ صرف رہائش کا ہوگا، اس کے بغیر وہ نہ کسی دوسرے کو اجرت پہ دے سکتا ہے، نہ کسی دوسرے کو رہائش پذیر کرا سکتا ہے۔ تو یہ ہو گیا انتفاع کے، اور ان چار قسم کے ہم مثالوں میں 9 میں ہم پڑھ چکے اقسام میں کہ انتفاع جو ہے وہ اس شخص کے لیے ہوتا ہے جس کے لیے مخصوص کیا جائے۔ اور اس کے بعد لکھا گیا ہے وفرق الشافعیۃ، اور فرق کیا ہے شافعیہ نے بین ملک المنفعت و ملک الانتفاع۔ اب بتایا گیا ہے کل مستاجر، جس طرح اجرت پہ لینا ہے یعنی کرایہ داری جو ہے وہ، اور انتفاع کا جو مثال دیا گیا ہے وہ یہ ہے کل مستعیر، جو مستعیر ہے یعنی عرضی لینا یا بطور احسان لینا، اس میں عریت آتی ہے۔ تو یہ ہو گیا انتفاع، اور اوپر ہو گیا منفعہ۔ وقالو، اور انہوں نے فرمایا من ملک المنفعہ کہ جو مالک ہے منفعہ کا، فلہ الاجارہ اس کے لیے کیا ہے؟ اجارہ ہے، یعنی وہ اجرت لے سکتا ہے اس پہ۔ والاعارہ، اور اس کے لیے اعارہ بھی ہے، یعنی منفعہ میں اجرت بھی، اجارہ بھی ہو سکتی ہے اور اعارہ بھی۔ ومن ملک الانتفاع، یا ومن ملک انتفاعی جو انتفاع کا مالک ہے یا جو ملکیت ہے، فلیس لہ الاجارہ اس کے لیے اجارہ نہیں ہے قطعا، یعنی اس میں بالکل وہ اجرت نہیں لے سکتا ہے، انتفاع پہ دیا ہے بس، وہ اس میں اجارہ نہیں ہے۔ ولا الاعارہ، اور نہ اعارہ ہے، اعارۃ فی الاصح جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اعارہ بھی نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پر نکاح لیا جائے تو وہ شوہر ہی صرف بیوی سے انتفاع فائدہ لے گا، اس کے علاوہ کوئی پرمیشن نہیں ہے اور کوئی منفعہ نہیں ہے۔ اور جو دوسرے مثالیں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یا میں نے جو مدرسے کی مثال دے دی کہ جو پڑھائی ہے، جو پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے انتفاع ہے، یا جس طرح ہاسٹل میں رہنا ہے تو وہ شخص کے لیے انتفاع ہے جس نے ہاسٹل کو لیا ہے، یعنی اس میں روم کرائے پہ لی ہے۔ وقد اختلاف الفقہاء، اور اختلاف ہے فقہاء کا، حول بعض المسائل التي تدخل عند بعضهم کہ بعض مسائل اس طرح ہے کہ جس کو وہ داخل کرتے ہیں بعض میں، فی ملک انتفاعی جو انتفاع کی ملکیت ہے، ولا تدخل اور داخل نہیں کرتے، فی عند الاخرین دوسروں کے ہاں، بل تدخل فی ملک المنفعت یعنی داخل کرتے ہیں ملک المنفعہ میں، مثل العاریہ جس طرح عاریت ہے، یعنی عاریت جو ہے وہ ملک المنفعہ ہے، ملک الانتفاع نہیں ہے، لیکن اس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ حیث ذہب الحنفیہ جو حنفی ہے وہ گئے ہیں ما عدا الکرہ کرہ کے علاوہ، والمالکیۃ والحنابلۃ اور مالکیہ اور حنابلہ جو ہے، فی رأی الی ان العاریۃ کے جو عاریہ ہے تملیک للمنفعت اس میں منفعہ کا مالک بنانا ہے، اس کی یہ رائے ہے، بغیر عوض عوض کے علاوہ، یعنی کسی کو چیز عاریت پہ دے دیا تو اس میں وہ منفعہ ہو سکتا ہے، یعنی وہ دوسرے کو بھی دے سکتا ہے۔ ولذالک اجازو جائز ہے، للمستعیر مستعیر کے لیے جس نے چیز بطور احسان لیا ہے، اعارۃ العین المستعارۃ بالقیود التی
وضعها الفقہاء یا التی وضعها الفقہاء، جس کو وضع کیا ہے فقہا نے، یعنی جس کو بنایا ہے اس قیود کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، جو چیز ہے اس کو وہ عریت پہ وہ مزید دے سکتا ہے آگے، یعنی جس نے چیز بطور احسان لیا ہے وہ مزید بطور احسان دے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرائط ہے اور قیود ہے، اور یہ صرف ہے فقط حنفیہ کے ہاں، مالکیہ کے ہاں اور حنابلہ کے ہاں، اور شافعیہ کے ہاں یہ کیا ہے، یہ منفعہ میں سے نہیں ہے، یعنی اس میں یا اختلاف ہے۔ یہاں پہ جو ہم پڑھ چکے ہیں وَلَلْإِعَارَةُ فِي الْأَصْحِ، کہ جو اعارہ ہے یعنی عاریت بطور احسان دینا، یہ صحیح معنوں میں ملک الانتفاع میں موجود نہیں ہے، یعنی جو چیز ملک الانتفاع کا ہے، ملکیت ہے، اس کو آگے آپ مزید نہیں دے سکتے ہیں، یعنی یہ ملک الانتفاع میں عاریت نہیں ہے۔